السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں DH نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور 22 جمادی الثانی کو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات کا دن ہے، اور اس دن پر جو ہے اس دن کی مناسبت سے ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بچوں کے جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، اسکولوں کے اندر تقریبات کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، مساجد کے اندر بھی جو ہے پروگرامات ہو رہے ہیں۔ جمعے کے خطبے میں بھی جو ہے خطباء حضرات جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی شان اقدس میں جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کی سطح پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے جو ہے تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں کہ شروع دن سے ہم علماء کو سنتے آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی ایام کو یا کسی دن کو منانا نہیں چاہیے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جب کچھ علماء اکرام پہلے سے مناتے آ رہے ہیں اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں منانا چاہیے، اب اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جو ان ایام کو مناتا نہ ہو۔ اس حوالے سے ہم نے کہا کہ اس حوالے سے گفتگو کریں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے مفتی گلفراز صدیقی صاحب۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مختصر سے وقت میں ہمارے ناظرین کو اس بارے میں پتہ چلے، آپ یہ بتائیں کہ ہم علماء کی باتیں نہیں کریں گے، سیدھی سیدھی کوئی بھی دن ہو، اسلامی روایات کیا کہتی ہے کہ اس دن کو منانا چاہیے یا نہیں، مختصر الفاظ میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ احمد خان صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہترین ٹاپک پر آپ نے مدعو کیا۔ احمد خان صاحب، پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، چونکہ ایک لمبی بحث ہے علماء اکرام کی، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک دن مناتے ہیں اور اس منانے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دن منانے میں اتنا ثواب ہے، جی، تو یہ متفقہ طور پہ علماء اکرام اس کو جائز نہیں کہتے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ چونکہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے دور تک ایسا کوئی رواج نہیں رہا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ رواج نہیں رہا تو آج یہ دن کیوں منایا جاتا ہے؟ تو یہ جو دن منا رہے ہیں اس وقت علماء اکرام ہیں یا مذہبی گھرانے سے وابستہ لوگ ہیں، چاہے وہ اسکول کالج میں ہی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں ہے ان کے لیے علماء ہونا، وہ اپنی نوجوان نسل کو اپنے ہیروز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یعنی آپ اس کو تھوڑا سا چینج کر کے اس سوال کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان ایام کو، یعنی جیسے آج اس دور کے اندر کسی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چھٹی منائی جاتی ہے، کسی شخصیت کے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ٹیبل ٹاک کیا جاتا ہے، باقاعدہ اسکولز کے اندر پروگرام کیے جاتے ہیں، ایونٹس رکھے جاتے ہیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چل سکے کہ قائد اعظم کون تھے، علامہ اقبال کون تھے، 5 فروری جو اظہار یکجہتی کشمیر کیوں منایا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کو منایا نہیں جاتا، بلکہ یہ اویئرنیس پھیلائی جا رہی ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آج ہم مسلم ہیں، آج ہمیں اگر اپنی پہچان کرواتے ہوئے سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ مسلم ہیں؟ تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں مسلم ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم مسلم جو ہیں، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کا رواج ڈالنے والے ابو بکر صدیق ہیں، جناب عمر ہیں، جناب عثمان ہیں، جناب علی المرتضیٰ ہیں، امیر معاویہ ہے، حسن حسین ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہمیں یہ اویئرنیس کے لیے، بچوں کے اندر ایک ذہنی نشو و نما کے لیے یہ اچھا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جیسے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کوئی بھی دن کو منانا یا ثواب سمجھ کر اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر جس طریقے سے آج 12 ربیع اول کا دن آتا ہے، 10 محرم کا، 1 محرم کا دن آتا ہے، 22 رجب کا، 18 ذو الحج کا دن آتا ہے، اسی طریقے سے ابھی 22 جمادی الثانی آ رہا ہے، جو بھی اس طرح کے عظیم شخصیات کے جو دن ہیں، اگر ہم اس کو مطلب اویئرنیس پلاتے ہیں، مناتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے، جیسے ابھی ایک جماعت وہ کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے کہ 22 جمادی الثانی کو سرکاری سطح پر منایا جائے، تو اس کو کس انداز سے منایا جائے تاکہ وہ اسلام کے جو قانون ہے یا اسلام دین مذہب جو کہتا ہے اس کے خلاف نہیں جائے، اس کو کس طرح کریں گے؟
اس کو اس انداز میں منایا جائے. دیکھو میں نے شروع میں ایک بات کر دی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک وتیرہ رہا ہے کہ کسی بھی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سب سے پہلا فارمولہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ چھٹی کی جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. آج اسکول میں بچہ نہیں جاتا, آپ کا بچہ اسکول نہیں جائے گا, میرا بچہ نہیں جائے گا, وہ والدین سے پوچھتے ہیں ابو آج چھٹی کیوں ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ علامہ اقبال ڈے, قائد اعظم ڈے. تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے, اس دن کو اس انداز میں منانا چاہیے کہ ہماری حکومت یا تو ساری چھٹیاں بند کر دے, ختم کر دے, تاکہ ہمارے بچوں کا لوس نہ ہو, یا اگر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چھٹیاں دی جاتی ہیں تو میرے خیال میں پھر خلفائے راشدین کے ایام وفات و شہادت پر عام تعطیل ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ٹی وی چینلز پورا دن ان کے تذکرہ کرتا ہے. ہر ایک بریکنگ نیوز کے اندر, ہر ایک جو ہے وہ پروگرام کے اندر ہر ایک شخص, ہر اینکر پرسن اسی شخصیت کی بات کر رہا ہوتا ہے جس کا دن ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اس دن, چونکہ یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے, اسلام کے نام پر جو ہے نا یہ معرض وجود میں آیا ہے, تو اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ خلفائے راشدین کے ایام وفات و شہادت پر ٹی وی چینلز پر, اخباروں کے اندر اور دیگر جو ہے وہ ہر جگہ پر ایسے ایونٹ رکھنے چاہیے اور اس دن کو اس انداز میں منانا چاہیے. اس میں جو کچھ مذہبی جماعتیں وہ جلوس نکالتی ہیں, جی اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں جب میں سمجھتا ہوں, جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے, جماعتیں اہل سنت والجماعت جو جلوس نکالتی ہے, کہیں نہ کہیں میں بھی ان سے اس حوالے سے ملتا جلتا بھی ہوں اور میری بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک مطالبہ ہے. آج اگر حکومت یہ مطالبے کو مان لیتی ہے تو یہ جلوس نہیں نکلیں گے. یہ ایک مطالباتی جلوس ہے اور یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے اور یہ جمہوریت کا حق بھی ہے کہ اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی تو آپ روڈ پہ کھڑے ہو کر احتجاج کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا احتجاجی حق ہے. اگر حکومت اعلان کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ شاید ریلیاں پھر نظر نہیں آئیں گی آپ کو. ناظرین, یہ تھے مفتی گل فراز صدیقی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ خود اینکر پرسن بھی ہے اور ایک مذہبی اسکالر بھی ہے. اسکول تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے اس وقت اویئرنیس اور بچوں کو خلفائے راشدین کے حوالے سے انفارمیشن دینے کے لیے اس وقت یہ مختلف اسکولوں میں جا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے بھی ہیں, پروگرامات سیمینارز کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں DHR نیوز اور مفتی گل فراز صدیقی صاحب مل کر جو ہے وہ ایک بہت بڑا تقریری مقابلہ کرنے جا رہے ہیں یہیں کراچی بلدیہ ٹاؤن میں. تو انہوں نے جو باتیں کی, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس دن کو منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے, سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل چکے ہیں. اس طرح کے مزید پروگرامات ہم آپ کے ساتھ ابھی مزید کرتے رہیں گے. 22 جمادی الثانی کے حوالے سے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم تمام مسلمان خراج تحسین پیش کرتے ہیں, وہ ہمارے محسن ہیں. والسلام.